ایک آدمی نے خواب دیکھا اور طبیعت کہیں لگ نہیں رہی تھی. ایک جگہ بیعت ہو گئے، دوسری جگہ بیعت ہو گئے، آخری جگہ جب بیعت ہوئے غالباً 4 یا 5 مقامات کے بعد تو اجازت ہو گئی. سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر نے سلوک طے کروا کے خلافت دے دی. شاہد صاحب نے بھی جو نظم پڑھی تو آپ تو لگتا تھا نقشبندی ہیں، بالکل بیٹھے ہو. چشتی ہوتے تو یہاں تو دھوم مچ جاتی. اور انہوں نے شیخ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہاں دل نہیں لگتا. تو شیخ نے کہا استخارہ کرو. اور انہوں نے کہا حضرت خواب میں دیکھتا ہوں کہ طوطا ہے اور میں طوطے کے منہ میں شکر ڈال رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ طوطا افغانستان میں نہیں ہوا کرتا، یہ ہندوستان میں ہوتا ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں اللہ تعالی تمہارے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے گا. اٹھے اور وہاں سے چلے. جہانگیر بادشاہ کا دور تھا اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں آ کر اس جگہ پڑاؤ کیا جہاں آج آپ کی یونیورسٹی انجینئرنگ. دلی تشریف لے گئے اور جس آدمی نے ان کے ساتھ تعلق جوڑنا تھا وہ گھر سے نکلے حج کے ارادے کو، اور ان کے والد اور ان کے دادا اپنے زمانے کے مشائخ میں سے، اور سلسلہ قادریہ میں خلافت اور اجازت سب کچھ ہو چکی تھی. دلی پہنچے تو ایک دوست کے ہاں ٹھہرے. اس سے کہا کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا حج کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا بیعت بھی ہوئے؟ انہوں نے کہا بیعت کے لیے ابھی تک کوئی جگہ نہیں ملی جہاں دل ٹھک جائے. تو انہوں نے کہا شیخ قائبے ہیں اور نقشبندیہ سلسلے کے ہیں اور حضرت کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں. اور جب حضرت کے ہاں پہنچے تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے کہا ہوگا کہ آمداں یارے کہ مامی خاص دیم. اب وہ بندہ آیا ہے جس کا خود ہمیں انتظار. اور پھر انہوں نے 2.5 مہینے میں اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا. اور اہل کشف نے کہا کہ حضرت آپ کے یہاں وہ آدمی آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جو مٹی بچ گئی تھی اس سے اسے بنایا گیا ہے. اور اللہ نے نبوت کے علاوہ سارے کمالات کو اس ہستی میں جمع کر دیا ہے. اور جو تھے وہ تھے حضرت شیخ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں پر بھی توجہ کرو. اور حضرت کے بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ چھوٹے تھے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ آپ کے والد حضرت قبلہ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ پہ توجہ کی جائے، اور میں نے آپ پہ توجہ کی تھی جب آپ کی ماؤں کی گود میں دودھ پیتے تھے. اور پھر اللہ نے عروج دیا، اس آدمی نے ٹکر لی اور اس کو اللہ تعالی نے ایسی استقامت دی جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھی. اور استقامت میں اکبر بادشاہ سے ٹکر لی، جہانگیر سے ٹکر لی، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آدمی غالب آیا. اور انہوں نے مکتوبات شریف میں کمال کی چیزیں لکھی ہیں. آپ جب جائیں تو بچوں فارسی پڑھو اور حضرت کے مکتوبات پڑھو. وہ ایسے آدمی تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، ہے زیر زمین ہے خاک جس کی زیر زمین مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اللہ نے ایسا آدمی پیدا کیا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو لکھا، منضبط کیا. اور یہ بات نہیں ہے کہ حضرت سے پہلے نہیں لکھا گیا تھا.
حضرت نے ساری چیزیں تحریر فرمائیں. مکتوبات شریف کی پہلی جلد میں 266 نمبر جو حضرت کا خط ہے اسے جا کر پڑھنا، جو حضرت نے اپنے مخدوم زادوں کے نام لکھا ہے، اپنے شیخ کے بیٹوں کے نام لکھا ہے. حضرت نے جو عقیدہ لکھا ہے بس وہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ آج پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا سلسلہ تو کہاں سے شروع ہوا. اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، رسالت کی ضرورت، جنت اور جہنم، خدا کی تقدیر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت، خلافت راشدہ کا برحق ہونا، یزید کا فاسق ہونا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی حضرت نے جسے اس مکتوبات میں تحریر نہ فرمایا ہو. حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے، دیکھو ایک جملہ ہے لیکن کیسا زبردست جملہ ہے. حضرت فرماتے ہیں گر عثمان مطعون است قرآن ہم مطعون است. اگر عثمان برے تھے معاذ اللہ اور ان پہ تانا ہو سکتا ہے تو قرآن بھی مشکوک ہے، اس لیے کہ جمع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی. ان مکتوبات کو پڑھو. اور اتنی غیرت تھی کہ ایک جگہ لکھتے ہیں بے اختیار رگ فاروقیم در حرکت نہیں آئے. بے اختیار میری فاروقیت کی رگ پھڑک اٹھتی ہے. وہ فرصت تعویل و توجی نمی دہد. اور جو گمراہ آدمی کوئی بات کرتا ہے مجھے اتنی بھی فرصت نہیں دیتی میری غیرت اسلامی کہ میں اس کی کوئی تعویل اور توجیح کروں. یہ لوگ کیا لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں اور کیا کہتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں است مجدد رحمت اللہ علیہ ایک جگہ ان قدر بس نیست کہ ما اشارہ معذور داریں. اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان کچے کچے عقائد والے صوفیوں کو معذور سمجھیں. وہ ملامت نمی کنیں اور ہم انہیں ملامت نہ کریں. اینجا قول ابو یوسف ابی حنیفہ و محمد حجت است. اس بارے میں عقیدے کے بارے میں فقہ کے بارے میں فتوے کے بارے میں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ کا قول حجت ہے. جنید اور شبلی کو فتوے کی لائن میں ہم نہیں لاتے.